بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ فجر کے بعد ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدے کے بارے میں بڑی ہی بہترین کتاب ہے۔ بہت کچھ ہم لوگوں نے سنا تھا، آج بھی کچھ باتیں سنتے ہیں۔ دیکھیے ایک اصول ہے، فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا سَمِعْتَ مِنَ الْآثَارِ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْهُ عَقْلُكَ نحو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن عز وجل۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جس کو تم سنتے ہو، ہر وہ حدیث جس کو تم سنتے ہو اور تمہاری عقل اس کی حقیقت تک پہنچتی نہیں، ایسی حدیث جو سنتے ہو اور تمہاری عقل اس حدیث کے اندر جو کیا حقیقت ہے نہیں پہنچتی ہے، کہتے ہیں جیسے وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، بندوں کے دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یہ حدیث ہے۔ اسی طرح وہ حدیث کہ اللہ رب العالمین ان اللہ تبارک و تعالی ینزل الی سماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن نازل ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ حدیث کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نازل ہوگا، اسی طریقے سے وہ حدیث کہ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کہے گا اور تو اللہ رب العالمین اپنا قدم رکھ دے گا۔ اسی طریقے سے وہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، اگر تم میری طرف چل کر کے آؤ تو میں تمہاری طرف دوڑ کر کے جاؤں گا، میں تمہاری طرف دوڑ کر کے جاؤں گا۔ اسی طریقے سے وہ حدیث کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پر پیدا کیا۔ اسی طریقے سے وہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو اور احادیث ہیں جن کو تمہاری عقل اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتی ہے، تو کہتے ہیں فعلیک بالتسلیم، تمہارے اوپر واجب ہے کہ ان کو قبول کرو، ان احادیث کو قبول کرو، والتصدیق اور سچا جانو، ان احادیث کو سچ سمجھو، والتفویض اور اللہ رب العالمین کے حوالے کر دو، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف حوالے کر دو۔ لا تفسر شیئا من هذه بہواک، کہتے ہیں کہ ان احادیث میں سے کسی بھی حدیث کی اپنے خواہش سے تفسیر نہ کرو، اپنے خواہش سے تفسیر نہ کرو۔ فإن الایمان بہا واجب، ان احادیث پر ایمان لانا واجب ہے۔ فمن فسر شیئا من هذا بہواہ او ردہ فہو جہمی، کہتے ہیں کہ ان احادیث میں کسی ایک حدیث کا بھی کسی نے اپنے خواہش سے تفسیر کیا یا تو ان حدیث کو رد ہی کر دیا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ رد ہی کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ آدمی جہمی ہے، وہ آدمی جہمی ہے، جہمیہ فرقہ سے تعلق رکھتا ہے، چاہے اس کو سمجھ میں آئے نہ آئے، اپنے آپ کو جہمی کہے نہ کہے، لیکن وہ جہمی ہے، وہ جہمی ہے، یہ اصول ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایسی حدیثیں جو ہم نے ابھی سنا، ان احادیث کو اپنے عقل سے تفسیر نہیں کرنا، اپنے خواہش سے تفسیر نہیں کرنا اور ان کو رد بھی نہیں کرنا،
ان کو رد بھی نہیں کرنا. کیا کرنا؟ ایمان لانا، سچا سمجھنا اور اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا، یہ مطلب ہے. اچھا، یہاں انہوں نے کہا کہ جو آدمی ان احادیث کی تفسیر اپنے عقل سے، اپنی خواہش سے کرتا ہے یا تو رد کر دیتا ہے، وہ جہمی ہے، وہ جہمی ہے. اس کی وضاحت تھوڑی سی ہم لوگ سنتے ہیں. دیکھیے، جہمیہ ایک فرقہ ہے، ہم لوگ بار بار سنتے ہیں. دراصل یہ جو جہمیہ کا فرقہ ہے، مرجیہ کے 12 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے. مرجیہ ایک فرقہ ہے، اس کے 12 شاخ ہیں اور اسی میں سے ایک جہمیہ بھی ہے. 12 شاخوں میں ایک جہمیہ بھی ہے. تو جیسے جہمیہ ایک ہے، صالحیہ ایک ہے، شمریہ ہے اور یونسیہ ہے، یونانیہ ہے، نجاریہ ہے، غیلانیہ ہے، شبیبیہ ہے. حنفیہ بھی مرجیوں کا ایک فرقہ ہے، حنفیہ بھی مرجیوں کا ایک فرقہ ہے. اور معاذیہ ہے، مریسیہ ہے اور کرامیہ. یہ 12 فرقے ہیں مرجیوں کے، اور انہی میں سے حنفیہ بھی ہے اور جہمیہ بھی ہے. تو مرجیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ مرجیہ فرقوں میں سے جہمیہ بھی ہے. تو مرجیوں کا مین عقیدہ کیا ہے؟ مرجیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا، جس نے کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا، تو اب کہتے ہیں کہ کتنوں گناہ کرے جہنم میں کبھی نہیں جائے گا. جس نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو اب کچھ بھی گناہ کرے اب جہنم میں اس کو جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی کچھ بھی کمی اس کے اندر نہیں آئی. ایمان زیادتی، ایمان زبانی اقرار کا نام ہے. کہتے ہیں کہ زبان سے بول دیے بس ایمان ہو گیا، عمل کی ضرورت نہیں ہے. اعمال احکام میں ہے، ایمان میں نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں اعمال حکم ہے، ایمان میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور انہی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایک عام آدمی کا ایمان اور فرشتوں اور نبیوں کا ایمان برابر ہے. ایک عام آدمی کا ایمان اور فرشتوں کا اور نبیوں کا ایمان برابر ہے. اور یہ بات ایسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہوائی چیز ہے. فقہ الاکبر ایک کتاب ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، حالانکہ انہوں نے لکھا نہیں ہے، ان کی طرف لوگوں نے منسوب کر دیا. اس کتاب میں یہ بات ہے کہ فرشتوں کا ایمان اور ایک فاسق فاجر کا ایمان برابر ہے اس کتاب میں، کیونکہ ارجاء کا ان پر الزام لگا تھا، ارجاء کا ان پر الزام لگا تھا. بہرحال تو یہ مرجیہ فرقوں میں سے ایک فرقہ جہمی ہے. تو جہمی یہ کس نے بنایا تھا جہمیہ فرقہ؟ یاد رکھیے، اس کا نام جہم بن صفوان تھا. جہمیہ فرقہ کو بنانے والا آدمی کا نام جہم بن صفوان تھا، جو سمرقند کا تھا. اس کی نسل اصل میں کوفہ کی تھی، کوفی النسل آدمی تھا. اور ترمذ شہر ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، تو ترمذ شہر میں یہ پیدا ہوا دوسری صدی ہجری میں، دوسری صدی ہجری میں یہ پیدا ہوا. اچھا، اس کا استاد کون تھا؟ یہ کہاں سے عقیدہ لایا اور کیا عقیدہ تھا اس کا، اور جہمیوں کا کیا عقیدہ تھا؟ دیکھیے، جہم بن صفوان کا جو استاد تھا اس کا نام جعد بن درہم تھا. جعد بن درہم یہ اس کا استاد تھا. اور جعد کا استاد کون تھا؟ جعد بن درہم کا استاد طالوت تھا. اور طالوت کا استاد کون تھا؟ لبید بن اعصم، وہ یہودی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لبید بن اعصم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، یہ استاد تھا. اس کا شاگرد طالوت تھا، اور طالوت کا شاگرد جعد بن درہم، اور جعد بن درہم کا شاگرد جہم بن صفوان تھا. جہم بن صفوان تھا. اسی وجہ سے ہم لوگ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ الٹے سیدھے لوگوں سے علم مت حاصل کرو. اس کی جڑ کہاں تک نکلی، اس کی جڑ کہاں تک گئی، اب سوچئے. تو اسی وجہ سے الٹے لوگوں سے، جس کا عقیدہ خراب ہو، جو عالم نہیں ہو، ان سے علم نہیں لینا چاہیے. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. ورنہ کب کیا وہ بول دے گا، آدمی کا عقیدہ بن جائے گا
اور وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور جتنی بھی گمراہی پھیلی ہے اکثر دیکھیے تو یہیں سے پھیلی ہے۔ ایسے ہی جن کے کوئی استاد غلط ہیں، یا جن کے استاد ہی نہ ہوں، جن کے کوئی استاد نہ ہو، صرف ایسے ہی کتاب پڑھ لیا ہے، یہ سب فتنے ہیں، یہ سب فتنے ہیں اور گمراہی کے راستے ہیں۔ اچھا، اس کو قتل کیا گیا 130 ہجری میں، 130 ہجری میں اسی جرم میں قتل کیا گیا۔ تو شہر مرو میں اس کو قتل کیا گیا تھا۔ جہمیہ کا عقیدہ کیا ہے، ان لوگوں کی سوچ فکر کیا ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ دیکھیے ان کے جو اہم نقطے ہیں عقیدے کے، وہ میں خلاصہ اس کا کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ایمان صرف دل کی معرفت کا نام ہے۔ دل سے سمجھ لیں کہ اللہ ہے، بس ہو گیا۔ دل سے بندہ سمجھ لیا کہ ہاں اللہ ہے، بس اتنا کافی ہے۔ دل کی معرفت کا نام ایمان ہے۔ اگر وہ حاصل ہو تو انکار لسان کے باوجود بندہ کامل مومن ہے۔ اگر زبان سے انکار بھی کر رہا ہے، دل میں اقرار ہے، مومن ہے پکا۔ یہی وجہ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ، ابن العربی وغیرہ فرعون کو پکا مومن کہتے تھے۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں، اسی فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ دل میں اگر کوئی آدمی معرفت حاصل کر لیا، زبان سے کیا بھی بولے، وہ مومن ہی ہے۔ اور ڈوبتے ڈوبتے فرعون نے کیا کہا تھا، میں موسیٰ اور فرعون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صوفی فرعون کو مومن مانتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کافر کہہ رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اور دوسرا اہم نقطہ یہ ہے ان کے عقیدے کے بارے میں کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے۔ ایمان لایا بندہ، اب اعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ برائی سے ایمان خراب نہیں ہوتا، برائی سے ایمان خراب نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے تیسرا اہم نقطہ ان کے عقیدے کی یہ ہے کہ تمام افعال کا خالق اللہ ہے، بندہ بالکل مجبور ہے، بندہ بالکل مجبور ہے، اس کو اختیار ہی نہیں، اس کو اختیار ہی نہیں۔ یہ جبریہ کا بھی عقیدہ یہی ہے، جبریہ کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے ان کا کہ اللہ رب العالمین کو دیکھنا محال ہے، اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، قیامت کے دن بھی نہیں، دنیا میں بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دنیا میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اب میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے تعلق سے 3 گروپ پیدا ہوئے ہیں، معلوم ہے کہ نہیں؟ 3 گروہ پیدا ہوئے ہیں۔ ایک کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، یہ غالی صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہی عقیدہ ابن العربی کا تھا، ابن عربی کا تھا، جو صوفی تھا، ایک بہت بڑے عالم تھے اسی نام پر، وہ نہیں۔ تو یہ عقیدہ تھا۔ دوسرا عقیدہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں گمراہ عقیدہ یہ بھی تھا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، یہی جہمیوں کا عقیدہ ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ بات میں آ رہی ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی کہے کہ میں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو پھر مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ جو جہمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا محال ہے، اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے پانچواں ان کا عقیدے کے نقطہ یہ ہے کہ انبیاء اور امتیوں کا ایمان ایک ہی طرح ہے، کوئی انبیاء ایمان لا کر کے ایمان میں افضل نہیں ہو جاتے۔ اسی طریقے سے چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ کا علم حادث ہے۔ بولے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ کچھ کرتا ہے تب اللہ کو علم ہوتا ہے، اس سے پہلے اللہ کو علم نہیں ہوتا۔ بات میں آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کے تمام صفات کا جہمیہ انکار کرتے ہیں، اور ہم لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں جو پیدا ہونے والا خیال کو بھی اللہ جانتا ہے، علیم ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ علیم نہیں ہے، اللہ علیم نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، جب بندہ کچھ کرتا ہے تب اللہ کو بعد میں علم ہوتا ہے۔ یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ اللہ کی صفت نہیں ہے، نہ عرش ہے نہ کرسی ہے، اور نہ ہی عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ عرش کا بھی انکار کرتے ہیں
کرسی کوئی چیز نہیں ہے، عرش کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی بھی نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کا انکار ڈائریکٹ اب سمجھ لیجئے۔ اور اسی طریقے سے 8ویں بات یہ ہے کہ میزان کا انکار کرتے ہیں کہ میزان قیامت کے دن کچھ یہ سب چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو میزان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، اور آج بھی بہت سارے لوگ انہی کا دیکھا دیکھی۔ ایک بات یاد رکھیے، جتنے بھی قیامت تک گمراہ فرقے پیدا ہوں گے، اس سے پہلے اس عقیدے والے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، انہی کا رس پیئیں گے، انہی کا رس پیئیں گے۔ آج جو عذاب قبر کا انکار کیا جاتا ہے، اور بہت سارے جماعت اسلامی بھی عذاب قبر کی تعویل کرتے ہیں، یہ سب وہیں سے آیا ہے، یہ سب وہیں سے آیا ہے۔ تو عذاب قبر کا وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ جنت اور جہنم کے بارے میں کہتے تھے کہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اور پھر اس کو ختم بھی کر دے گا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جنت اور جہنم پیدا اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ وہ حدیث ہے نا، حضرت جبریل امین کو بھیجا، جا کر دیکھ کر کے آؤ، تو ہم یہ حدیث سن چکے ہیں۔ اور جنت اور جہنم ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، ہمیشہ باقی رکھے گا۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اور اللہ پیدا کرے گا پھر ختم کر دے گا۔ تب لوگ جو ہمیشہ کے لیے عمل کر رہے ہیں دنیا میں جنت جانے کے لیے کہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ان کی زندگی کہاں ہوگی بھائی؟ جب جنت اور جہنم ختم کر دیا جائے گا تو پھر انسان کہاں رہیں گے؟ انسان تو وہاں آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، موت کو قتل کر دیا جائے گا نا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اب بندہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ تو دونوں جب ٹھکانہ ختم تو کہاں رہے گا؟ تو یہ بہت خطرناک عقیدے ہیں ان کے۔ اسی طریقے سے جنت اور جہنم کی تخلیق کا انکار کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہی نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کر رہے تھے۔ آسمہ رہے، بالکل الٹا کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، کوہ طور میں، قرآن مجید میں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے الٹا کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں وہ۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن نہیں دیکھا جا سکتا، یہ بات ہے۔ اچھا، یہ جہمیوں کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ فتویٰ ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو وہ کافر مانتے تھے، جہمیہ کو کافر سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے بہت سارے علماء کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی آدمی جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، پھر سے دہرانا پڑے گا، پھر سے دہرانا پڑے گا۔ اگر پتہ چلا بعد میں نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ جہمیہ فرقے کا تھا یا تو ان کے عقیدے کا تھا تو پھر نماز کو دہرائے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ ہے۔ اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ہی لکھا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ انہوں نے ان باتوں کو تفصیل سے لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ جہمیہ کو بہت سارے علماء کافر سمجھتے تھے، کیونکہ جب یہ سب عقیدے رہیں گے اب کہاں سے وہ مسلمان رہے گا۔ اچھا، تو جہم بن صفوان کے بارے میں بھی ان کے کتنا خطرناک عقیدہ تھا۔ تاریخ اصفہان میں ابو عبداللہ محمد بن عبد الرحمن بن مخلد بہت بڑے حافظ حدیث تھے، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، ترک الصلاۃ 40 یوما، اس نے 40 دن تک نماز چھوڑ کر رکھا تھا۔ جہم بن صفوان 40 دن تک نماز چھوڑ دیا تھا۔ بات سمجھ میں رہی ہے، اتنا خطرناک تھا۔ اور اسلام پر اس نے شک کیا تھا، اسلام پر شک کر رہا تھا، بڑا خطرناک۔ آپ سوچئے جس کے استاد کتنے خطرناک ہیں، ابھی آپ لوگوں نے سنا۔ تو ایسے اسی وجہ سے کہا کرتے تھے، تاریخ بغداد وغیرہ میں یہ بات موجود ہے کہ خراسان میں 3 لوگ
ایسے خطرناک ہیں کہ ان سے زیادہ جھوٹا اور بدعتی لوگوں نے نہیں دیکھا۔ ایک جہم بن صفوان اور ایک عمر اور ایک مقاتل بن سلیمان، یہ تینوں اتنے جھوٹے تھے اور اتنے بڑے بدعتی تھے کہ اس وقت اتنے بڑے بدعتی نہیں تھے۔ تو یہ بات ہے، اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے جیم و جیم ثم جیم، جیم جیم پھر جیم، اور کہتے ما ہما مقرونہ ما احروف، اس کے ساتھ اور جیم ملا لو، یہ سب برابر ہیں وزن میں۔ الف با تا سا جیم ہے نا، جیم کہہ رہے ہیں کہ جیم 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 3 بار بولے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے جبر کا عقیدہ، جیم سے جبر کا عقیدہ، اور جیم سے ارجاء کا عقیدہ، ارجاء اس میں بھی جیم ہے، اور ایک جیم سے جہمیہ کا عقیدہ، 3 جیم۔ اور کہتے تھے کہ ان تینوں جیم کے بارے میں تولو اور فیصلہ کر دو، وہی فیصلہ کرو جو اسلام کا ایمان کا پٹا گلے سے نیچے اتارتے ہیں، وہی تم ان کے بارے میں فیصلہ کر دو۔ یعنی یہ ان کے نتیجے میں ایسا عقیدہ ہے جبریہ اور ارجاء اور جہم کا، یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور جہنم میں جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جیم سے ایک مراد جہنم بھی ہے۔ تو یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے۔ تو یہ جہمیوں کا ایک عقیدہ میں نے خلاصہ کے طور پر بیان کیا۔ اور رہی بات ان احادیث کے بارے میں کہ جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے امام برباری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ حدیث بخاری میں، مسلم میں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، یہ حدیث موجود ہیں، تو ان پر ہم کو ایمان رکھنا چاہیے۔ ان حدیث کے تعلق سے انشاءاللہ ہماری بات آئے گی، ابھی پوری حدیث کو ہم پڑھیں گے تو وقت کافی نکل جائے گا۔ تو اتنی بات یاد رکھیے کہ ایسی حدیث آئے، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے کیا؟ عرش خالی ہو جاتا ہے کیا؟ سمجھ سے باہر ہے۔ اسی وجہ سے تعویل کیا کرتے ہیں، نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یا تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بہت غلط عقیدہ ہے، یہ بہت غلط عقیدہ ہے۔ اچھا، اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہو کر کیا کہتا ہے، مانگو، کون مانگنے والا ہے میں اس کی مانگ کو قبول کروں گا، کون دعا کرے گا میں اس کو بخش دوں گا، ہے نا؟ تو کیا فرشتہ بخش دے گا؟ فرشتہ کچھ دے گا؟ تو یہ بات ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین جس طریقے سے اس کے اترنے کا لائق ہے، شایان شان ہے، ویسے اترتا ہے، اس کی ہم کیفیت بھی نہیں بیان کرتے اور نہ اس کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی مثال دیتے ہیں، اس کی مثال بھی نہیں دیتے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے اس کی تفسیر میں کہ بندہ یہ نہ کہے کہ میں چھت سے اترتا ہوں تو چھت تو خالی ہو جاتی ہے، میں کار سے اترتا ہوں تو کار تو خالی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور آسمانی دنیا پر نزول کرتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے، یہ کہنا ہی بہت ڈینجر ہے اور یہ بدعت ہے۔ یہ اس کے بارے میں سوال کرنا اور اس کا عقیدہ رکھنا یہ بدعتیوں کا عقیدہ ہے، یہ بدعتیوں کا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا ان احادیث کو قبول کرو، سچی احادیث سمجھو، اور پھر کیا کرو، من مانی تفسیر ان کی نہ کرو۔ جو آدمی من مانی تفسیر کرتا ہے یا رد کر دیتا ہے وہ جہمیہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ جہمیہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچا کر رکھے، اور جیسے قرآن و سنت پر صحابہ اکرام نے ایمان رکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ایمان رکھنے کی توفیق دے۔ اس کی تعویل اور تکییف، تعطیل، تمثیل، تشبیہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔